خیبر پختونخوا سے، قومی اسمبلی، سینٹ، بلوچستان سے یہاں موجود رہے سارا دن۔ اس سے پہلے کل رات 3 بجے تک ہم اڈیالہ جیل کے باہر تھے، وہاں ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہم موجود ہیں۔ عمران خان صاحب کی صحت سے زیادہ کوئی چیز ہمارے لیے اہم نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو واقعات رونما ہوئے ہیں یہ بالکل تسلی بخش نہیں ہے، یہ فسطائیت کا بدترین نمونہ ہے۔ ایک انسان کو جو جیل میں ہے، جس کا پورا دار و مدار زندگی کا آپ پر ہے، اس فسطائی نظام پر ہے، وہ فسطائی نظام اس شخص کو جیل سے ہسپتال لے کر جاتا ہے، ایسی حالت کر دی جاتی ہے کہ ان کو ہسپتال لے جانا پڑتا ہے، اور یہ تمام معاملہ خفیہ رکھا جاتا ہے، خاندان کو نہیں بتایا جاتا۔ ایسے ہسپتال میں اور ایسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں جس کے حوالے سے نہ اس مریض کی، عمران خان صاحب کی کوئی مشاورت ہے، نہ خاندان کی کوئی مشاورت ہے، اور اس کے بعد جھوٹ بولا جاتا ہے۔ 5 دن تک کہا جاتا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، اور جب آپ لوگ صحافتی حلقے حقیقت آشکار کرتے ہیں تو پھر سچ کو مانا جاتا ہے۔ تو آج صبح سے میں چیف جسٹس پاکستان، ان کا عملہ اور اٹارنی جنرل صاحب کے ساتھ گفتگو میں رہا ہوں، متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس نظام میں ہمیں انسانیت کی کوئی رمق نظر نہیں آتی تھی، نہ آتی ہے اب بھی، لیکن اس تمام دن کی تگ و دو کے بعد جو ہمیں حاصل ہوا ہے وہ بالکل تسلی بخش نہیں ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو میڈیکل رپورٹ ہے، جو پیمز ہسپتال میں ہوا، اس سے پہلے جو جیل میں تشخیص ہوئی، وہ رپورٹ جو ہے ایک بند لفافے میں عمران خان صاحب کو دے دی جائے گی، اور اسی رپورٹ کی ایک کاپی جو ہے آج ہی ان کے خاندان کو، یعنی کہ ان کی بہنوں کو دے دی جائے گی۔ تو یہ اس حد تک پیش رفت ہے کہ ہم بالکل تاریکی میں تھے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کہ کیا ہوا، کیا ماجرا تھا جس کے لیے ان کو ہسپتال لے جانا پڑا۔ تو یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ پیمز ہسپتال نے کیا تشخیص کی ہے، وہاں کیا آپریشن ہوا یا پروسیجر ہوا، کیا ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ یہ رپورٹ ہمارے سامنے آئے گی تو جہاں تک طبی معاملات کا تعلق ہے، خاندان فیصلہ کرے گا کہ جو علاج ہو رہا ہے وہ تسلی بخش ہے، نہیں ہے، کس ڈاکٹر کو ان کو دیکھنا چاہیے، ان کا علاج مزید کرنا چاہیے۔ یہ تمام فیصلہ جو ہے یہ کرنے کا استحقاق عمران خان صاحب کا خاندان رکھتا ہے، ان کے ذاتی معالج رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے مزید جو کارروائی ہے ذاتی معالجین کی خان صاحب تک رسائی کے حوالے سے وہ کی جائے گی اس رپورٹ کے ملنے کے بعد۔ لیکن جو اصل معاملہ تھا، جس کے لیے ہم اڈیالہ بھی آتے رہے ہیں، بہنیں آتی رہی ہیں، رفقا آتے رہے ہیں خان صاحب کے، وہ ان کی ناحق قید کا ہے، اور اس ناحق قید کے دوران ان تک رسائی کا ہے۔ تو ہمارا بنیادی مطالبہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب ناحق قید ہیں، ان کے خلاف جھوٹے مقدمے ہیں، سیاسی مقدمے ہیں، ان مقدموں کو فی الفور ختم ہونا چاہیے، ان جھوٹی سزاؤں کو ختم ہونا چاہیے، اور ان تک اس دوران جب تک یہ مقدمے ختم نہیں کیے جاتے، جو ان کا حق ہے، قانونی آئینی حق ہے کہ ان کو رسائی حاصل ہو، ان کے خاندان کو، ان کے وکلاء کو، ان کے رفقا کو ان تک رسائی حاصل ہو، اس حق کے لیے ہم لڑتے رہیں گے۔ تو ہماری جد و جہد جاری ہے۔ آج ہم نے یہاں ایک مظاہرہ کیا، اخلاقی ایک مقدمہ لڑا، لیکن اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، کیا لائے عمل اب ہمیں اپنانا ہے، اس کے لیے آج ہی ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی ایک اور میٹنگ ہوگی، اور تواتر سے پچھلے چند ہفتوں کے دوران پولیٹیکل کمیٹی جو پی ٹی آئی کی ہے وہ ملتی رہی ہے، گفتگو ہوتی رہی ہے، فیصلے ہوتے رہے ہیں، اور آج ہی ہم انشاءاللہ تحریک تحفظ آئین کے جو مشران ہیں، جو لیڈران ہیں، علامہ ناصر یہاں موجود ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب سے ملاقات کریں گے، بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں عمران خان صاحب نے لائے عمل تشکیل دینے کا جو آخری حق ہے وہ ان مشران کو دیا ہے، علامہ ناصر کو اور محمود خان اچکزئی صاحب کو۔ تو ان کی مشاورت سے پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی آگے کا لائے عمل طے کرے گی۔ ہم بالکل نہیں مانتے اس صورتحال کو۔ رپورٹ ملنا، میڈیکل رپورٹ ملنا ضروری ہے، جو تاریکی ہے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اس کو دور کرنا ضروری ہے، لیکن یہ رپورٹ کوئی ہمارا مطمع نظر نہیں تھی۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو ملنی چاہیے جس کو کوئی تکلیف لاحق ہوئی ہے، لیکن اصل معاملہ اس ملک میں جو جبر کا نظام ہے، جو فسطائیت کا نظام ہے، اس کو دور کرنے کا ہے۔
اس کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے. ہماری کوشش، ہماری تگ و دو، ہماری تحریک جاری رہے گی. وہ ہم نے کس طریقے سے آگے بڑھانی ہے اس کا فیصلہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے ہوگا. اچکزئی صاحب کریں گے، علامہ ناصر کریں گے، ہماری مشاورت اس میں شامل ہوگی. سلمان اکرم راجہ صاحب ابھی بات کر بسم اللہ الرحمن الرحیم.